حکومت جواب دے گی، یہ وزیر اعظم جواب دے گا، یہ آرمی چیف جواب دے گا، یہ وزیر داخلہ جواب دے گا، وزیر خارجہ جواب دے گا، وزیر دفاع جواب دے گا کہ یہ گولیاں جو تم نے انڈیا کے لیے چلانی چاہیے تھی، کشمیر کے لیے چلانی چاہیے تھی، فلسطین کے لیے، یہ تم نے ان کے ساتھ اوپر چلائی۔ دنیا میں بہت سخت ممالک، آسٹریلیا صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کفر کا نظام، کافر، نہ مملکت وہ خداداد نہیں ہے، اسلامی ہے، نہ وہ ہے، ان کا ایک اپنا نظام، وہاں دنیا نکلی، گولیاں نہیں ماری گئی، نہیں ماری گئی، جرمنی میں نہیں، آسٹریلیا میں نہیں، آج سڈنی میں بہت بڑا ہو رہا ہے آج کے دن، صحیح ہے، تو ان سے تو کوئی نہیں جا کے کہہ رہا کہ امن معاہدہ ہو گیا، بھائی یہ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں نا، وہ کون سا وہاں سے کہہ رہے ہیں ہم لشکر لے کر جا رہے ہیں؟ سر وہاں پہ بڑے بڑے کنٹینرز بھی تو نہیں ہیں، کنٹینر لے کر بھی تو لوگ نہیں نکلتے نا، یہ پاکستان میں ہی ہے، کیوں ایسا ہے؟ کیسا کنٹینر میں؟ بڑے بڑے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، بڑے بڑے کنٹینرز ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، آپ اور کون سے کنٹینر؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ کا تب کہاں تھے جب غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے تھے، گولیوں سے مر رہے تھے، تب آپ نہیں نکلے ہیں؟ کس نے جب کہا معاہدہ ہوا؟ کس نے کہا آپ کو ہم نہیں نکلے؟ سر یہ جواب دیجیے نا ان کو جو لوگ سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، سوال کو چھوڑیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہم نکلے ہیں یا نہیں؟ ہم کو تو پتہ ہے 8 اکتوبر کو حملہ ہوا، 8 نومبر کو ہم نے شارع دستور پر اتنا بڑا ملین مارچ کیا، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم غزہ کی حمایت کے لیے نکلے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے 21 نومبر کو لاہور کے اندر بہت بڑا پروگرام تھا، وہ بھی غزہ کے نام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جولائی کے اندر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا، ٹھیک ہے، نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کروایا، صحیح ہے، امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم کو ساتھ دیا، ساری جناب ان کو ادویات اور خوراک پہنچانے کا انہوں نے ذمہ لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ملک بھر میں فلسطین کی یکجہتی کے لیے الاقصی اور طوفان الاقصی یہ سارے کیے، ٹھیک ہے جی، مارچ کیے، اور اس کے بعد آج کے دن تک فلسطین کے اندر جتنی غذائی اور طبی امداد جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول طور پر وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جا رہی ہے، ویری گڈ، ہاں جی، ڈیلی بیسس پہ۔ تو پھر سر یہ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ اعلان کیا، پھر آگے جناب بنیان مرصوص، بالکل ٹھیک ہے، اب ملک کا مسئلہ آ گیا، ہم نے اس کو ڈیلے کر سلامتی کا، جی ملک کی سلامتی کا مسئلہ آیا، ہم نے اس کو ڈیلے کیا اور مؤخر کیا ہوا پروگرام دوبارہ کیا اور ہم پر گولی چلا دی۔ سر کس کو خوشی کرنے کے لیے؟ خوش کرنے کے لیے نہیں، خوش کرنے کے لیے نہیں، ٹرمپ نے سے جو ہاتھ ملایا ہے ہمارے وزیر اعظم نے، اس کی قیمت پوری قوم دے رہی ہے۔ ہمیں یہ دماغ میں بات اور مصمم ہو چکی ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرائے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف پاکستان میں سب سے توانا آواز تحریک اور مظلوم فلسطینیوں کی جناب حق میں سب سے توانا آواز تحریک، تو یہ اس آواز کو یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سر یہ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں، ذرا مجھے روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو ابھی نیتن یاہو جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، ہمارے ٹی وی نیشنل پہ وہ کہہ رہے کہ غزہ سے جو فوج وہ نہیں نکلے گی اور سیکورٹی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہی رہے گی، تو ابھی پھر پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے وہاں پہ حملہ ہوا ہے، 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، کس معاہدے کا بتا دینا؟ ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کون سا معاہدہ؟ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ معاہدہ ہے، بتایا جائے کون سا معاہدہ؟ بالکل بتایا تو جائے، کیسا معاہدہ کیسا ہوگا، کون سا معاہدہ بتایا جائے؟ یہ معاہدہ ہے کہ جناب شام کو معاہدہ کی پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں احتجاج کہاں ہوتے ہیں؟ ایمبیسیز باہر، اور میں کل یہ لے رہا تھا کہ 650 یا 550 کے قریب دنیا میں تمام امریکن ایمبیسیز جہاں 2 ہیں 3 ہیں وہاں احتجاج ہوئے ہیں، کسی پر گولی نہیں چلائی گئی۔ تو سر یہ پھر کیا وجہ ہے کہ امریکن ایمبیسی کے باہر آپ نے احتجاج کی کال دی ہے، پروٹیسٹ کی، تو پھر کیوں روکا کیوں جا رہا ہے وہاں پہ جانے کی؟ ہمیں تو یہ بتائے، وہ بتائیں کہ کیوں روکا جا رہا ہے۔ ہم تو خطرہ ہے کہ آپ وہاں پہ ایمونیشن لے کے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ ہمارا نہ وہاں دھرنا ہے نہ وہاں تاخیر ہے، ہم نے جسٹ اپنی یکجہتی کرنی ہے، احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ یار پوری دنیا میں تم طاقت رکھتے ہو، تم سپر پاور ہو، کم از کم تمہارے پاس سپر پاور ہے، تم اپنے آپ کو کہلاتے ہو، ہم تو سپر پاور اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں بڑا طاقتور ہوں، تو طاقت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، صحیح ہے، طاقت کا بھی کوئی ہوتا ہے، بچوں کو نہیں مارا جاتا طاقتور۔ آپ غزہ والوں کو کیا روئیں، ہماری یہاں لاشیں چھین لی گئی، ہمارے یہاں زخمی جو اسپتالوں میں ہیں ان کو کڑیاں لگا کر جیلوں میں پھینک دیا گیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے جسم سے ان کے اعضاء جدا ہو جائیں گے اس وجہ سے، جو ہمیں گولیاں ماری، پکی گولیاں دکھاؤ، یہ گولیاں چلائی گئی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، پکی گولیاں، یہ وہ گولی ہے نا
اس کے اوپر ایک لکھی ہوئی ہے بات میڈ ان پاکستان. صحیح ہے. فلسطین والوں کو ماری جائے وہ میڈ ان اسرائیل ہوگی. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں, چھوڑیں, یہ دیکھیں, یہ گولیاں چلائی گئی ہیں آپ کے اوپر. یہ چلائی گئی. ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں, آپ شیل دیکھیں, آپ گولیاں دیکھیں, آپ کتنے لوگ, آپ زخمی کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک زخمی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے, کتنے لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں؟ زخمیوں کی تعداد جو بلٹ سے ہے نا وہ 100 سے زیادہ ہے. زخمیوں آپ دیکھیں نا, زخمیوں کے پاس ان کو لے جائیں. ٹھیک ہے. اور شہداء کی تعداد اس لیے ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ جو کریٹیکل تھے ہم نے انہیں اسپتال میں بھیجا ہے وہ بھی شہید ہو چکے اور ان کی لاشیں غائب ہیں. یہ تو تھوڑی سی ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. تو کس کے حکم سے یہ اپنے ہی پاکستانیوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں؟ آخر اس ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ کون راضی ہے؟ آخر یہ کس کی خوشنودی کے لیے؟ آخر وہ کون ہے جس نے خیبر پختونخوا میں بھی آگ لگائی؟ آخر وہ کون ہے جس نے کشمیر میں بھی آگ لگائی؟ آخر وہ کون ہے جس نے سندھ میں بھی آگ لگائی؟ آخر وہ کون ہے جس نے سندھ کے مختلف حصوں میں بھی آگ لگائی؟ آخر وہ کون ہے جس نے پنجاب کے اندر بھی آگ لگائی؟ خون کی ہولی. چاروں کونوں میں آگ لگی ہوئی ہے, پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں امن ہے, سلامتی ہے. یہاں پہ معدنیات کا جو سودا وہاں پہ کیا گیا ہے کہ معدنیات آپ کو دیں گی, شاید آپ اس میں سے کچھ حصہ لینے نکلے ہیں کہ جب حصہ مل جائے گا تو واپس چلے جائیں گے. کیا یہ اس میں کس حد تک سچ ہے سر؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ معدنیات کس کو کہتے ہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ایمانیات کسے کہتے ہیں. کیا بات. ہمیں یہ معلوم ہے کہ مظلوم کسے کہتے ہیں, نہتہ کسے کہتے ہیں. ہمیں ان سے کیا غرض ہو سکتی ہے معدنیات. اگر ہم نے وہ حصہ لینا ہو تو اس طرح تھوڑی لے, حصہ لینے والے اس طرح تو نہیں ہیں. اور ایک حصہ لینے کے یہ طریقہ کار ہیں. جب ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو ان لوگوں کو دھرنے یاد آ جاتے ہیں, ان لوگوں کو مارچ یاد آ جاتے ہیں. ملک ترقی کی راہ پر ہم رکاوٹ ہیں. ہوا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں تو اسپین میں 10 لاکھ لوگ نکلے ہیں فلسطین کی حمایت کے لیے. کیا وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یار ترقی ملتی ہی تب ہے جب آپ کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہو. کوئی شک نہیں ہے. جب ظلم کو خلاف اٹھتے ہو اور عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ اس کا پرچم بلند کرتے ہو. عدل بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ کرتے ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کرنے سے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوگی؟ سر مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یکجہتی کی اجازت دی جائے. صرف یکجہتی ہے بس, کوئی مطالبات نہیں ہے. کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. کچھ مارچ کے مطالبات ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, ہمارے وہ مطالبات وہی ہوں گے کہ ہمارے زخمی, ہمارے ایف آئی آر اور جو ہمارے لوگ وہ جو شہید ہوئے ہیں, جو جناب پکڑ لیے گئے ہیں, وہ تو پھر بات کیا نا. پہلے بھی کوئی مطالبہ نہیں تھا, یہ مارچ کے اور آخر میں بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو آپ نے ظلم کیا ہے. یہ تو ہم کہنے کے بجانا نا کہ میری والدہ 70 سالہ ہے, ان کو رہا کر دیا. یہ مطالبہ, یہ ظلم ہے. اچھا ہم شیرہ ہیں, ہمارے آپ کو پتا ہے ہمارے 3-4 مین ذمہ داران کے گھر توڑ دیے گئے کہ بابا جی کے مزار پر آپ نے ان کو زندگی میں تو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. اتنے بڑے شخص کو ایسے ہی بعد میں سارے روتے تھے ایسا. آج بھی ان کے مزار پر ابھی بھی قبضہ ہے, ابھی تک فورسز اندر بیٹھی ہیں, وہاں کوئی شخص نہیں موجود. افسوس ہے ناظرین, افسوس ہے. بس آپ سنتے جائیے گا. اور اتنی غیر جانبداری ہے. طلال پریس کانفرنس کر رہا ہے اور باقی تو میڈیا کو 10 منٹ کے لیے یہاں بھی تو بھیجا جائے. بالکل بھیجا جائے. کیوں نہیں؟ ان کے اوپر اتنی سخت پابندی ہیں. یہ خوش نصیب ہے جس نے ہم پر چلنے کے لیے انکار کر دیا. انسانیت کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے. شاید ہم انسان نہیں. ایک آپ کی بات بڑی وائرل ہوتی ہے, تیری میری کی ہوندی ہے, چلیا تھی تھی ہوندی ہے. یار اس بار بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا گیا یار. یہ کہاں کیسے لوگ ہیں؟ ایسے کہاں تک جائیں گے سر؟ یکجہتی کریں گے جہاں تک آخری سانس ہے. میرا ایک سوال ہے پوری قوم سے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گولی کیوں چلا رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ قوم کو بتاؤ. آپ نے تو بتا دیا, آپ بھی بتا دیجئے. آپ جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, جس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, قوم آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں. ہمارے شہید پڑے ہوئے ہیں اور میڈیا پر یہ چلائے جن کے پاس لاشیں نہیں ہیں. ہم لاشیں یہاں رکھ کر جنازے پڑھا رہے ہیں. بالکل پڑھائے گئے ہیں. مرید کے میں جنازے پڑھائے گئے ہیں. پیچھے بھی پڑھائے گئے. یہ انسانوں کے یہاں پر جنازے پڑھائے جا رہے ہیں. یہاں پر انسانی جانیں جا رہی ہیں. انس بھائی سے میرا سوال ہوا کس مقصد سے نکلے ہیں؟ جب وہاں پہ معاہدہ قائم ہو گیا, امن کا معاہدہ قائم ہوا, تو آپ کیوں نکلے؟ تب کیوں نہیں نکلے جب وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی, بھوک سے بچے مار رہے تھے, گولیوں سے بچے مار رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم شاید خوشی منانے کے لیے نکلے, ہم ان کے لیے اظہار یکجہتی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں.
تب بھی نکلے تھے، اب بھی تو نکلے، یہ آئندہ بھی نکلیں گے. یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ ان کا بیان ہے، میں قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. یہاں پر اتنی زیادہ فورسز لگائی گئی نالا ڈے کے اوپر، پنگا ہوٹل کے بالکل سامنے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کو ایسے جانے دینا ہے تو پھر خدا کے لیے گولیاں کیوں چلا رہے ہو؟ قوم کا پیسہ برباد کیوں کر رہے ہو؟ اے سی والی گاڑیوں میں وہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں، جو پولیس اہلکار ہیں، جو کانسٹیبل حضرات ہیں، جو ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں یا ان کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں، وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں. آخر کس کو خوش کرنے کے لیے، جیسے انس بھائی کہہ رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے گولی چلا رہے ہو، کس کو خوش کرنے کے لیے پتھر پھینک رہے ہو، اور کس کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کا امن جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے، بنیان مرصوص ہوا. ہاں، سب سے زیادہ باہر کون نکلا؟ بارڈروں تک سلام پھرنے کے بالکل لیے. ایسا ہی ہے سر. ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کرنے والا کون تھا؟ سر اگر آپ اپنے ملک کے شہروں کو مت مارو، دنیا کے کتے تم پر حاوی ہو جائیں گے. میں یہ بات کہوں گا، اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو لاکھ کر لے. یہ بات تو چلے گی کہ اگر ہمارے ملک پاکستان میں ایسے بھائی نہ ہوں، ایسے نوجوان اگر نہ ہوں، تو یہاں پر پہلے بھی ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اسرائیل میں رہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی زبانیں حلق سے نکال لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھوں کو توڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں کرے گا. لاکھ اختلاف کریں انس بھائی سے، لاکھ اختلاف کریں ان کی جماعت سے، لاکھ اختلاف کریں ان کے جو ساتھیوں سے، مگر یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ لوگوں کو بھی. اگر یہ لوگ نہ ہوں، یہ دین کے اصل وارث ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو یہ ملک پاکستان میں کس کا قانون رائج ہو، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اذان کی اجازت مل